ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں. سورہ شورى آیت نمبر 30 اللہ کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. کوئی مصیبت ہم آسمان سے نہیں اتارتے, کوئی مصیبت ہم اپنی جانب سے نہیں دیتے, بلکہ انسان اپنے ہاتھوں سے مصیبت کما لیتا ہے. چوری کیا پکڑا گیا جیل میں گیا, زنا کیا پکڑا گیا جوتیوں کے مار کھایا. اب وہ کہتا ہے یا اللہ سب کچھ چھوڑ کے تو مجھے جیل میں ڈال دیا, یا اللہ مجھے جوتیوں سے مار کے ذلیل کر دیا. اللہ کیوں ذلیل کیا؟ تو نے گھٹیا کام کیا, تو جوتیوں کے مار کھایا, تو نے چوری کیا, تو جا کے جیل میں بیٹھا. اللہ کہتا ہے تیرے ہاتھوں کی کمائی, تیرے ہاتھوں کی کرتوتوں کا بدلہ تیرے اوپر مصیبت کی شکل میں آ گئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کوئی مصیبت ہم نہیں دیتے, ہر مصیبت تو مول لیتا ہے. یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوتیں ہیں. ہماری زبان سچائی پر قائم نہیں ہے. نبی سے پوچھا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیا مومن بزدل بخیل ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے, لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا, اور جو جھوٹ بولے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا. آیت المنافق الثلاث, منافق کی 3 نشانیاں. وفی روایت 4, بعض روایت میں 4 نشانیاں. بات کرے تو جھوٹ, امانت رکھے تو خیانت, وعدہ کرے تو خلافی, جھگڑا کرے تو گالی. کیا یہ تمام برائیاں ہمارے اندر ہے نہیں ہے؟ گالی, جھگڑا کرتے ہی اماں باوا کی گالی, ماں بہنوں کی گالی, اور تم سمجھتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے. زبان کو بے تکی طریقے سے گالی گلوچ کرنا, بیوی کو گالی گلوچ, نہ صرف بیوی کو, پورا اس کا خاندان گننا شروع کر ڈال. تیرے باوا ایسے, تیری اماں ایسی. اللہ اکبر, بیچاری سے غلطی ہوئی, نظر انداز کرو, معاف کرو. نبی نے کہا وہ اللہ کی امانت ہے جسے تم نکاح کر کے اپنے گھر لے جاتے ہو. کھانے میں نمک زیادہ ہوا, اب اس بات پر جھگڑا شروع, اس کے اماں کو گننا, اس کے بھانا کو گننا, یہ کیا تمہارا اماں سکھائی, اب جھگڑا کرنا. یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے گالی گلوچ کرنا. جھوٹ بکنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا, وعدہ خلافی کرنے والا اہل حدیث نہیں ہو سکتا. اور ہم میں بہت سارے اہل حدیث ایسے ہیں جو اپنے پیٹ میں حلال لقمہ نہیں اتارتے, پھر بھی اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے. یہ کیسے اہل حدیث جی؟ کون سے اہل حدیث جی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اہل حدیث کسے کہتے ہیں؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم نبی کے نقش قدم پر چلنے والے, صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے. وہ کون سا نقش قدم مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ جو آج اہل حدیث ہو کر بھی سود کھا رہے ہیں, سود کو اپنے اوپر حلال کر لیے. سود کیا ہے؟ حرام ہے, حرام بہت بڑا گناہ ہے. سود کے 70 درجے ہیں, اس میں کا سب سے ادنا درجہ 1 روپیہ سود کا کھانا تمہاری جنی ہوئی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر کا گناہ. صحیح حدیث ہے. اب 1 روپیہ کھانا 36 بار تمہاری ماں کے ساتھ سونے کے برابر کا گناہ. ہزاروں روپے نکل رہے ہیں, لاکھوں روپے نکل رہے ہیں. کیا تم تصور کر سکتے ہو تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرنے کے بارے میں؟ تم سوچ بھی نہیں سکتے, تم سوچ بھی نہیں سکتے. اتنا عظیم, اتنی بڑی مثال اللہ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائے. یہ سن کر بھی انسان سود میں ملوث ہے اور کہتا ہے کہ میں اہل حدیث. یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے, یہ ہمارے بد اعمال ہیں. میں بتانا چاہوں گا کیسے آج سود میں ملوث ہیں. بہت سارے ہم میں کے لوگ لائف انشورنس کرائے بیٹھے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک فکس ڈپازٹ کر کے مروں گا, میرے مرنے کے بعد ایک بڑی اماؤنٹ آئے گی, میرے مرنے کے بعد میری بیوی بچوں کو میں چھوڑ جاؤں گا, آرام سے وہ پلیں گے, اتنے لاکھ روپے کا لائف انشورنس کرا دوں گا. ارے بیوقوف, تیرے جیسا تجھے پالنے والا خالق ہمارا رازق و رزاق ہے, غفور و غفار ہے. وہ اللہ جیسا تیرا رازق ہے, تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی بچوں کا رازق بھی وہی پروردگار ہے. تو لائف انشورنس کی اماؤنٹ چھوڑ کر مرے گا, تیری بیوی بچوں کے لیے سہارا تو بنائے گا. ارے اللہ تعالیٰ ہے تیری بیوی بچوں کو پالنے والا. اگر چھوڑ کر جانا چاہتا حلال پونجی چھوڑ کر جا, حرام پونجی کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ یہ تیرے لیے زیب نہیں, یہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا. لائف انشورنس کرانا اتنا ہی نہیں, اور بھی دیکھیے آگے. ہم گاڑیاں آج خریدتے ہیں کس پر؟ قسطوں پر. کیش اماؤنٹ لوگے 10 لاکھ روپے میں گاڑی ملے گی. اگر انسٹالمنٹ میں لوگے تو وہی گاڑی 14 لاکھ میں ملے گی. چلو بھئی سہولت تو ملے گی نا,
مہینہ مہینہ کنتا بھرتے ہوئے لیں گے. آپ کو کیا معلوم وہ سود ہے, سود وہ حرام ہے, اور ہم آرام سے لے رہے ہیں اور یہ دعویٰ کر رہے ہیں ہمیں اہل حدیث, ہمیں نبی کے قدم کو چلنے والے صحابہ. وہ کون سے صحابہ کا نقش قدم ذرا مجھے بتاؤ. اس سود میں پڑھ کر آپ اپنے آپ کو اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرتے ہو. کون سے صحابہ ایسے چلے تھے بتاؤ. ہم میں کے اکثر لوگ گھر کو گروی میں لگائے بیٹھے ہیں اور سمجھتے ہیں, اور اسے کہتے ہیں گھر کو لیز پر رکھنا, گھر کو لیز پر رکھنا. ادھر پیسوں کو سود نہیں, ادھر گھر کو کرایہ نہیں. 6 لاکھ روپے میں 3 سال کے لیے لکھا لیے. کیا بھی نہیں مول صاحب, 10,000 کا گھر ہمیں برائے نام 2,000 روپے دے رہی اسے. اچار چاکے سر کا ذرہ ہم دیتے اسے, پورا نہیں دیتے جیسا نہیں. اچھی بات, 2,000 دے رہی. 8,000 آپ کے پیسوں کا سود ہی نا. جو آپ گھر میں رہ رہے ہو وہ 8,000 آپ کے پیسوں کا سود ہے نا. آپ کیا سمجھتے ہو؟ جو مکان گروی میں, رہن میں, لیز میں, اڑو میں, پتہ نہیں ایک ایک جگہ ایک ایک نام اس کو دیے ہیں, اور کہتے ہیں وہ مولوی صاحب حلال بولتی نا, یہ مولوی صاحب اسے جائز بولتی نا. شراب کو اسے مینگو فروٹ کا لیبل لگا لو, اسے ایپل فروٹ کا لیبل لگا لو, اسے کیا ہے اورنج جوس کا لیبل لگا لو. شراب ہے, حرام ہے, قیامت کی صبح تک حرام ہے. حرام کو دنیا کا کوئی دارالعلوم کا فتویٰ, کسی مفتی کا فتویٰ, کسی کا سکہ, کسی کی سگنیچر اسے حلال نہیں کر سکتی. یاد رکھو, کوئی پیٹ پالو عالم, کوئی پاکھنڈی عالم اپنا جیب گرم کر کے ٹیبل کے نیچے سے آپ کے اماؤنٹ لے کے حلال کو حرام میں, حرام کو حلال میں فتویٰ لکھ کے دیتا ہوگا. لیکن رب نے جسے حرام کر دیا, قیامت کی صبح تک وہ حرام ہے, اسے کوئی مائی کا لال حلال نہیں کر سکتا. اور رب جسے حلال کر دیا, قیامت کی صبح تک وہ حلال ہے, کوئی مائی کا لال اسے حرام نہیں کر سکتا. نہیں, وہ مولوی صاحبہ بولے جائز کر, انہوں جہنم میں پہلے جاتی, ان کے پیچھے تمہیں جاؤ. حرام ہے, یاد رکھو, حرام ہے, جائز نہیں ہے. اس مکان میں تمہاری ماں نماز پڑھتی ہے, تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے, تمہاری بیٹیاں نماز پڑھتی. تم کیا سمجھتے ہو ہماری نمازیں قبول ہو رہی ہیں؟ اللہ کی قسم, اس حرام مکان میں تمہاری کوئی نماز قبول نہیں ہوگی, کوئی نماز تمہاری قبول نہیں ہوگی. حرام کا مکان لے کے اللہ کی عبادت, اللہ اکبر. 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی. حرام کے مکان میں رہ کر انسان عبادتیں گھر رہن میں رکھنا, یہ بھی سود ہے, یاد رکھنا, یہ جائز نہیں ہے. اور ہم میں کے اکثر لوگ سود کی دنیا میں ملوث ہوئے, اپنی عورتوں کو گلی گلی میں سنگا کے نام پر قرضہ لینے کی عادت بنا لیے. سنگا, ہمارے کرناٹک میں اس کو سنگا کہتے ہیں, پتہ نہیں یہاں آندھرا میں اسے کیا کہتے ہیں. گلی گلی میں عورتوں کی ایک جنکشن, وہاں قرضہ 40,000 50,000 اماؤنٹ, اب ہفتہ سود کے ساتھ بھر لے جانا. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ سود ہے جی, یہ سود ہے, حرام ہے. یہ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسے حلال سمجھتے ہو, اسے جائز سمجھتے ہو؟ حرام لقمہ کھا کر اپنی ٹینشنوں کو دور کرنا چاہو گے, کہ اللہ دور کرے گا؟ اللہ کہتا ہے 3 لوگوں کی دعائیں اللہ کبھی رد نہیں کرتا. ایک باپ کی دعا بیٹے کے حق میں جب وہ دعا کرے اللہ رد نہیں کرتا. دوسرا, رات کے تہائی میں مانگنے والے کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. اور تیسرا, مسافر کی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتا. لیکن ایک وہ آدمی جو حرام کھاتا ہے, حرام پیتا ہے, اور سفر کی حالت میں پریشان ہو کر ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرتا ہے, یا ربی, اے میرے رب, اے میرے رب. یہ جملہ اتنا پیارا ہے, اس میں اللہ کی محبت ہے. اے میرے رب, اور مخاطب کرتا ہے اے میرے رب, میں پریشان ہوں, مسافر ہوں, مدد کر. اللہ کہتا ہے میں مسافروں کو کبھی رد نہیں کرتا, لیکن اے میرے بندے, تیرا کھانا حرام کا, تیرا پینا حرام کا, تیرا پہننا حرام کا. اللہ کہتا ہے موکلہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام کیف یستجاب لہا. اللہ کہتا ہے میں تیری دعا کیسے قبول کروں بتا. اے میرے بندے, میں تیری دعا سن نہیں سکتا, قبول نہیں کر سکتا, کیونکہ تیرا حرام کا لقمہ, حرام کا کھانا, حرام کا پینا. کیا سمجھتے ہو یہ اہل حدیث کا منہج نہیں ہے؟